آج پوزیشن یہ نا کہ آج میں مولویوں کی یہ باتیں مان لوں تو یہ بولیں گے ٹھیک ہے، یہی پوزیشن ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں ان کی وہ باتیں مانوں جو یہ کرتے ہیں، وہ بولیں گے یار پھر تو ویلکم، بہت زبردست، لیکن اگر وہ بات ان کے ساتھ نہیں مانوں، اب عقل کا تقاضا کیا ہے، یہ گریں گے یا میں گروں گا؟ کون گرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے گرنا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جو یہود اور نصارہ کے جو مذہبی لوگ تھے، انہوں نے اپنے مشائخ اور علماء کو رب بنایا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہود اور نصارہ نے مذہبی طبقے کو ملیا میٹ کر دیا، ان کو کلیساؤں کے اندر دھکیل دیا، بولے کہ گاؤ الو کے پٹھوں پہ کہ بالکل کسی چیز میں داخلہ نہیں دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبی علیہ السلام سے کہا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ جو یہ کہتے ہیں نا ان کے تابع بن جاؤ۔ آج پوزیشن یہ نا کہ آج میں مولویوں کی یہ باتیں مان لوں تو یہ بولیں گے ٹھیک ہے، یہی پوزیشن ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میں ان کی وہ باتیں مانوں جو یہ کرتے ہیں، وہ بولیں گے یار پھر تو ویلکم، بہت زبردست، لیکن اگر وہ بات ان کے ساتھ نہیں مانوں، اب عقل کا تقاضا کیا ہے، یہ گریں گے یا میں گروں گا؟ کون گرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے گرنا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ انہوں نے گرنا ہی گرنا ہے، یہ رک نہیں سکتے ہیں۔ یہ ابھی جو ہے نا یہ اسکولے لے رہے ہیں، لیکن جو یہود اور نصارہ کے جو مذہبی لوگ تھے، اتخذوا رہبانہم دوسرا کیا ہے لفظ؟ احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے مشائخ اور علماء کو رب بنایا تھا۔ بھائی ہمارا تو رب ہے نا اللہ، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ یار یہ جو مشرکین مکہ سے ملا تھا یہ اجتہادی بات تھی نا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ عیسائیوں سے نہیں تھی، وہی اجتہادی حکم حضرت عمر نے کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ اب ہم شیعہ ہو سکتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو ہے نا سودی نظام کو پیسے لے کے جائز کرا دیا، بولے کہ ٹھیک کیا۔ ان کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا یہ ماں سے زنا کر رہے ہو، یہ حلال ہے کہ نام پر، یہ بولے کہ بس تک عثمانی صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں، یار گناہ ہے کیا کرے، جان نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ یہ ان کے خدا ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ حیثیت یہود اور نصارہ کے عوام کی بھی تھی اور یہود اور نصارہ کے مذہبی طبقے کی بھی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہود اور نصارہ نے مذہبی طبقے کو ملیا میٹ کر دیا، ان کو کلیساؤں کے اندر دھکیل دیا، بولے کہ گاؤ الو کے پٹھوں پہ کہ بالکل کسی چیز میں داخلہ نہیں دو، بالکل سیکولر بن گئے۔ مذہب کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے مذہب کو ان کی کتابوں میں بھی تعریف تھی، ان کی شریعتوں میں بھی تعریف تھی، ہماری کتاب کو خدا نے باقی رکھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مذہبی حیثیت تو ان کی رہ نہیں گئی، جس کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے۔ جانتے تھے، ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حق ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اور اس کی وجہ سے پھر ایک ایسا زمانہ آیا ہے کہ ان کو لوگوں نے مسرت کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک خوشخبری دی ہے کہ ایسی خلافت قائم ہوگی جس سے آسمان اور زمین والے دونوں کے دونوں خوش ہوں گے۔ اب یہود اور نصارہ بھی خوش ہوں گے، ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں ان کو عروج ملے گا، لیکن کن کو عروج ملے گا؟ ہٹ دھرموں کو نہیں۔ ہٹ دھرم جو نا منہ چھپاتے پھریں گے،
ان لوگوں کو عروج ملے گا جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں، جو حق کی حمایت کرتے ہیں، جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو حق کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ان کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا. یہ خود بھی جانیں گے کہ یار ہمارے ساتھ اچھا ہی ہو رہا ہے نا، برا نہیں ہوگا. خلافت سے یہ بھی خوش ہوں گے، جو یہ 8 درہم ہے نا، خوش یہ بھی ہوں گے، کیونکہ وعدہ ایسا ہے. میں خالی یہ تطبیق اس لیے دے رہا تھا کہ آیت کے اندر تو یہ ہے کہ لن ترضی عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم. اب قرآن حدیث کے اندر آتا ہے کہ خلافت سے یہ بھی خوش ہوں گے، تو وہ یہود اور نصارہ ان کا مذہبی طبقہ رہا نہیں ہے نا، وہ تو اس لیے خوش ہوگا. اور یہ لوگ جو ہے نا یہ بدلیں گے، جو ہمارا مذہبی طبقہ جو یہود اور نصارہ کی اس کے اوپر چل رہا ہے یہ بدل جائے گا. وہ بدل نہیں سکتے تھے تو عوام نے ان کو جو ہے نا گھسیٹ کر اس کے اندر جو ہے نا دھکیل دیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جس اعتماد کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں یہ رات کی کڑن کا نتیجہ نہیں ہے، یہ عبادتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ماتوں کو جو ہے نا سجدے رگڑ رگڑ کر کالا کرنے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ وہ دعوت ہے، یہ قرآن کی وہ دعوت ہے جو بہت واضح ہے، جو بالکل اس کے تصورات جو ہے نا وہ نہیں ہے.